تو غریب جو ہے نا، غریب وہ بھی صدقہ کرے، اس کے بھی فضائل جو ہے ہمارے اسلام نے بیان کیے ہیں۔ جی جی اگرچہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی کرے گا، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ کیا کرو اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو۔ اچھا، اسی طرح آپ نے حدیث مبارک سنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں اعلیٰ محل بنا دے گا، اس کے لیے جنت میں اللہ رب العالمین مکان بنا دے گا، اسے وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اب حالانکہ پرندے کے گھونسلے کے برابر تو کوئی مسجد ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد بنانے کے اندر تھوڑا سا حصہ بھی اگر کسی نے ملا دیا تو اللہ کریم اسے بھی محروم نہ رکھے گا، بلکہ اللہ پاک اسے بھی اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، اس پر بھی رحمتوں کی کرم کی بارش اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ تو اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے کے اور بھی بڑے فضائل اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائے ہیں، احادیث طیبہ کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انفق تنفق، فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ جب صبح کرتا ہے تو بندے کے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے ہوا کرتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا فرشتہ بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دونوں صبح کے وقت میں اپنے اس بندے جس پر وہ ہوتے ہیں اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ دائیں کندھے والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، مولا آج کے دن جو تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے، اے اللہ اسے تو بے حساب عطا فرما، اسے اس کا خلیفہ، اس کا خلف عطا فرما، یعنی مال دے دیا، اب اس کے بدلے میں اس کو اور عطا فرما۔ اور بائیں جانب والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صبح کے وقت میں یوں دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، مولا آج کے دن جو اپنی مال کو تیری راہ میں خرچ ہونے سے روکے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو اب کون سے فرشتے کی دعا لینی ہے، ہمیں یہ غور کر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ برکت کی ہی دعا ملے، میرا مال مجھے اللہ اور عطا فرما دے، یقیناً اس کے اندر برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اب دیکھیں نا کہ بندہ جب راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو علماء نے اس کو بڑی پیاری مثال کے ساتھ سمجھایا ہے، بڑی پیاری مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گویا کہ ایسا ہے جیسے کنویں سے پانی نکالنا۔ کنویں سے پانی نکالنا کیسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر انسان جب کنویں سے پانی نکال رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اس کنویں کو خالی کر رہا ہوتا ہے، یعنی پانی اس میں سے منوں ٹنوں کے حساب سے نکل چکا، تو ظاہری طور پر وہ کنواں خالی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ پانی نکلتا رہتا ہے، اللہ اور عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ تو مجھے آپ نے جو ہے نا وہ زمانہ یاد کرا دیا کہ جب کووڈ کا زمانہ تھا نا، تو آپ شاید بہت سارے جو دنیا کے حالات پہ یا بزنس پہ نظر رکھتے ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں آئل یوز نہیں ہو رہا تھا، تو جو آئل کی انٹرنیشنل قیمت تھی نا وہ نیچے آتی گئی۔ آپ شاید جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آئل کی قیمت $5 ہوئی پر بیرل، پھر $3 ہوئی، پھر $2 ہوئی، اور 1 یا 2 دن ایسا بھی آیا کہ جب 0 قیمت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آئل سے مراد پیٹرول دنیا میں 0 یعنی فری، اور ایسا بھی ہوا کہ اس سے بھی کم ہو گئی، مائنس میں بھی 1-2 دن کے لیے۔ اچھا، یہ آپ کہیں گے ہمیں تو مائنس نہیں ملا، وہ جو تیل کے کنویں والے تھے نا انہوں نے ریٹ یہ طے کیا تھا، تو میں نے یہ پوچھا یہ 0 میں تو کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو روز پیٹرول نکالنا پڑتا ہے زمین سے، آئل نکالنا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں نکالتے تو وہ جو کنواں ہے نا وہ اس کی پروڈکشن رک جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے لے جائیں بھائی، کہیں بھی لے جانا ہے، لیکن کسی طرح یہ ہم سے لیں، پیسے نہیں دیں، تاکہ ہماری بات کی پروڈکشن متاثر نہ ہو۔ تو یہ آپ نے جو مثال دی نا کہ کنویں سے پانی نہیں نکالیں گے تو پانی پیچھے سے آتا بھی نہیں ہے، تو خرچ کریں، انشاءاللہ آئے گا۔